شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کرے آقا سے ملاقات بھی نصیب ہو جائے. نبی پاک سے ملاقات، سبحان اللہ، صحابہ نے کی نا ملاقات مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ. جی ہاں، آپ کو بھی مل سکتی ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے. وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا. ہائے ہائے، مصافحہ کس سے؟ سرور کائنات سے صلی اللہ تعالی وسلم. دیدار ہونا بڑی بات ہے. آقا فرمانے میں مصافحہ کروں گا. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن نبی پاک کا جسم اقدس جس سے ٹچ ہو جائے اس کا کام کیسا بن جائے گا؟ آؤ یہ پوچھو حضرت انس سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے. آپ کے گھر میں ایک دسترخوان تھا، ایک بڑا سا رومال تھا. جب بھی اس رومال کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی نا، حضرت انس کیا کرتے تھے، اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکالتے تو میل جل جاتا تھا، کپڑا صاف ہو جاتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں، واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، وہ آگ میں ڈالتے تھے. کسی صحابی نے کہا حضور یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے. میرے آقا نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے، جب سے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ، جب کپڑے پر نبی پاک ہاتھ لگا لیں، دنیا کی آگ اثر نہ کریں، جس مسلمان سے ہاتھ ملا لیں اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ پھر جہنم کی آگ نے کیا کرنا ہے؟ وہ نعت کا شعر ہے نا، آقا کا گدا ہو اے جہنم میں تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو یہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو یہ غلام مدنی ہو. اب درود پاک، اب سوچ لو کتنے پڑھنے ہیں درود. کنجوسی نہ کرو، درود پڑھنے پکڑ لو اس کو. بیمار ہو درود پڑھو، پریشان ہو درود پڑھو، روزی کا پرابلم ہے درود پڑھو، اولاد چاہیے درود پڑھو، ٹینشن ہے درود پڑھو.